پیارے دوستو، میں اب آپ کو ایک بالکل سیدھی بات بتانے چاہتا ہوں. آج جتنے جوان بھائی میرے بیٹھے ہیں، میں ہر جگہ پر یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ قبول فرماوے. میرے دوستو، شریعت گھر میں بھی ضروری ہے، اور گھر میں ہم لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہیں. ارے بولو نا، گھر میں سب سے بڑی شریعت ہے ماں کی خدمت. بولو بھائی، گھر میں سب سے بڑی شریعت کیا ہے؟ ماں کی. ہمارا جوان کرتا ہے خدمت، ماں کی خدمت. ایک گرمی کا موسم ہے، گھر میں آئے گا ٹانگ پھیلا کے بیٹھے گا، حالانکہ کوئی کام دھندا کیا نہیں ہوگا. گھر میں آئے گا پاؤں پھیلا کے بیٹھے گا، بیچاری ماں پیاسی، کھانا پکائی، کچن سے نکلی، اسی نے بیچاری نے وہ فریج کا دروازہ کھولا، اس میں سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈالا اور پیا. یہ جوان لڑکا پاؤں پھیلا کر بیٹھا، ایک مرتبہ بھی ماں کو نہیں پوچھتا ماں تو پیاسی ہے تو میں تجھے پانی پلا دوں. ہو رہا میرے دوستوں؟ ایسا ہو رہا. بلکہ ماں، اوہو میرے دوستوں معاف کرنا، ماں کو تو ہم نے ایسا سمجھا جیسا کوئی کچرے کا ڈبہ ہے نا. کچھ بھی ماں بولے نا، تو بڈھی ہو گیا، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ماں تو کچھ مت بول، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا. اوہو تیرے کو سمجھ میں آتا، جس کو ہگنا مٹنا بھی نہیں آتا تھا وہ تو ماں نے سکھایا. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور کبھی کبھی کیا بولے گا، اے ماں دیکھ اب کچھ بولنا نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں بولنا، میں تو گھر سے نکال دوں گا. ماں کو گھر سے نکالے گا؟ بولو نا پیارو. اور کچھ لوگ ماں کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں، آنکھیں نکال کے ڈرا کر وہ بیچاری ڈرتی ہے، وہ بیچاری ڈرتی کہتی نا بیٹا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تیرے کو جو کرنا ہے کر. وہ ماں بیچاری پوچھے گی، اے بیٹا تو جاتا ہے یہ بتا نا کتنے بجے واپس آئے گا؟ ماں میرے کو پوچھنے کا نہیں، میرے کو جانا ہو تب جاؤں، آنا ہو تب. سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میرے دوست؟ میرے دوستوں ماں کو ڈانٹا جاتا ہے، ارے ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کے سامنے بڑی بڑی آنکھیں نکالتا ہے، ارے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ اکبر میرے دوستوں. وہ آنکھوں پر لعنت جو ماں کے سامنے اٹھے، وہ زبان پر لعنت جو ماں کے سامنے کھلے. میرے دوستوں وہ ہاتھ پر لعنت جس سے ماں کو مارے. بتاؤ میرے دوستوں گھر میں نبی کا کون سا طریقہ زندہ ہو رہا ہے؟ وہ ماں بیچاری دکھی ہے، رات کے سناٹے میں وہ ماں بیچاری روتی ہوگی کہ اللہ یہ 4 اور 6 بچوں کو میں نے بڑا کیا. اچھے بچے مل کر ایک ماں کو بڑا نہیں کر سکتے، ماں کو پال نہیں سکتے. ویسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے گھروں میں؟ ایک واقعہ میں سناؤں. یہ واقعہ جب ہمارے نبی نے صحابہ کو سنایا، صحابہ بہت روئے تھے. اللہ کرے کہ ہم کو بھی وہ چیز نصیب ہو جاوے. یہ واقعہ میں سناؤں؟ بھائی سناؤ، واقعہ سناؤ. یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ. میرے جوانوں سنو جن کی ماں ہے اور جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں، جو ماں کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں، جو ماں کو دھمکیاں دیتے ہیں. ارے ماں کو دھمکی دیتے ہیں، ماں گھر سے نکال دوں گا. وہ بیچاری ماں کچھ نہیں بولتی ہے، لیکن بتاؤ وہ دل سے جو بددعا نکلتی ہوگی وہ اللہ تک پہنچتی ہوگی کہ نہیں پہنچتی ہوگی؟ ارے بولو نا میرے دوستو. آج باپ کا کوئی احترام نہیں. باپ آئے گا بیٹا اٹھ کے، اور دوست آئے گا ہاتھ میں تالی بجائے گا، ارے کب سے تیرا انتظار کرتا تھا، موبائل کر کر کے تھکا، تیرا موبائل انگیج کا انگیج. تو باپ کو موبائل کر، وہ تو آئے گا سامنے، نہیں بڈھا ہے نا ابھی کٹ چالو کرے گا. میرے دوستو ایک بات بتاؤں آپ کو. حضرت عبداللہ تھے نا، حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا تھا. یہ حضرت عبداللہ تھے نا، حضرت عبداللہ ایک مرتبہ کہیں راستے سے جا رہے تھے تو سامنے سے کوئی بوڑھا آدمی آ رہا تھا. سامنے سے کوئی بوڑھا آدمی، اب حضرت عبداللہ تو حضرت عبداللہ تھے، سارے لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے. سامنے سے کوئی بوڑھا آدمی آ رہا تھا لکڑی کا سہارا لے کے. حضرت عبداللہ نے جب وہ بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر پڑے. اب جب وہ اتر پڑے تو سارے دوست اتر پڑے. کیا ہوا؟ کہا وہ بوڑھا آیا نا اس کی عزت میں اتر گیا. تو سب نے کہا وہ تو بوڑھا ہے گاؤں کا رہنے والا. حضرت عبداللہ نے کہا ایسا مت بولو. حضرت عبداللہ نے اپنا گھوڑا ان کو دے دیا، ارے اپنا گھوڑا ان کو دے دیا، اور جو بیگ میں کپڑے تھے نا وہ کپڑے نکال کے دے دیے. اس کے بعد میں 1000 درہم اس بوڑھے کو دے دیے. جب گھوڑا دے دیا، کپڑے دے دیے، 1000 درہم کس کو دیے؟ ارے بھائی کہو کس کو دیے؟ وہ بوڑھے کو دے دیے. تو جتنے ساتھ میں تھے نا حضرت عبداللہ کی کہنے لگے وہ گاؤں کا رہنے والا، ارے اس کو 10 درہم بھی دیتا تو خوش ہو جاتا، ایک جوڑ کپڑا دیتا خوش ہو جاتا، تو نے تو گھوڑا بھی دے دیا، کپڑے بھی دے دیے، 1000 درہم دیے. حضرت عبداللہ فرماتے تم سمجھتے ہو میں نے دیا؟ میں نے لے لیا. کیا فرمایا؟ میں نے لے لیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنا اچھا خاصا گھوڑا دے دیا اور سارے کپڑے اٹھا کے دے دیے، 1000 درہم دے دیے اور کہتے لے لیا. کہاں دے دیا؟ جنت لے لیا. کیا کہا؟ جنت. دیکھا وہ بوڑھا گاؤں کا رہنے والا، اس کو دینے سے تیرے کو جنت مل جائے. کہا وہ بوڑھا نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جب میرے ابا زندہ تھے روز صبح شام ملاقات کے لیے آتا تھا، اور میرے ابا اتنا ہنس کے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے ابا کا انتقال ہو جائے پھر بھی تیرے ابا کا حق ادا کرنا. صحابہ نے پوچھا ابا کا انتقال ہو گیا اب کیسے حق ادا کرو؟ کہا تیرے ابا کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، خدا تجھ کو جنت نصیب کرے گا. کہا میں نے تو جنت کما لی، میرے ابا کے دوست کے ساتھ میں نے اچھا معاملہ کیا، میں نے تو جنت کما لی. یعنی ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو جنت. بولو ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو جو ڈائریکٹ ابا کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوگا. وہ آئے تھے نا، ایک بیٹے آئے تھے، بات سننا، ایک بیٹے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول میرا باپ مجھ سے مال مانگتا ہے، جب دیکھو جب پیسہ 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 پیسہ، میرا باپ مجھ سے پیسہ ہی مانگتا ہے. اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے باپ کو بلا کے لا. وہ لڑکا جب باپ کو بلانے گیا جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا وہ باپ آئے گا شکایت سنے گا لیکن تو اس باپ کو اتنا پوچھنا کہ جب یہ شکایت ہو رہی تھی تو تیرے دل میں کیا بات آ رہی تھی. بس حضرت جبرائیل تو چلے گئے. وہ لڑکا کس کو لے کر آیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لڑکا کس کو لے کر آیا ساتھ میں بولو نا کس کو لے کر آیا؟ اپنے ابا کو لے کر آیا. کہا اللہ کے رسول یہ میرا باپ ہے کیا اس نے مجھ کو بڑا کیا کیا پیسہ کیا جب دیکھو جب پیسہ 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 ہر وقت پیسہ مانگتا. وہ باپ رونے لگا کس کے سامنے؟ اللہ کا. کہا اللہ کے رسول بات برابر ہے میں معذور آدمی ہوں میں کما دھما نہیں سکتا. یہ میرا بیٹا کماتا دھماتا ہے اپنے پیٹ کے لیے مانگتا ہوں اس کی ماں کے لیے مانگتا ہوں اور اس کی خالہ کے لیے مانگتا ہوں اسی کے لیے تو پیسہ مانگتا باقی تو میں اور کوئی پیسہ نہیں مانگتا. ہمارے نبی نے فوراً وہ بات کہی. کیا بات کہی کہ ٹھیک ہے یہ تو نے کہہ دیا لیکن تیرے دل میں اس وقت کیا گزرتا ہے وہ مجھ کو بتا دے. تیرے دل میں کیا گزرتا ہے وہ مجھ کو بتا دے. تو وہ باپ کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم میں بول کچھ رہا ہوں دل میں کچھ سوچ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا اللہ نے مجھے بتایا بتا دے تیرے دل میں کیا گزرتا. وہ باپ نے کہا کہ جب بیٹا میری شکایت لے کر آپ کے پاس آیا اور مجھے خبر ملی کہ آپ مجھ کو بلا رہے ہو تو میرے دل میں صرف ایک بات آئی کہ آج بیٹا نبی کے سامنے باپ کی شکایت کرتا ہے. آج بیٹا نبی کے سامنے باپ کی شکایت کرتا. وہ ان راتوں کو بھول گیا جن راتوں کو وہ بیمار ہوتا تھا تو میں بھاگ بھاگ کے اس کے لیے دوائی لاتا تھا. وہ ان راتوں کو بھول گیا کہ جب یہ بیمار ہوتا تھا اور یہ رات کو دوا پی کے سو جاتا تھا لیکن اس کا باپ رات کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوتا تھا. باپ بار بار اٹھتا تھا میں بار بار اٹھتا تھا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا تھا کہ میرے بچے کا بخار اترا کہ نہیں اترا میں کل کیا کروں گا. اور آج یہ بیٹا نبی کے دربار میں مجھ کو بدنام کرتا ہے. میرے دوستوں ہمارے نبی نے جب یہ سنا فرمایا جا انت و مالک ابی کا. اس بچے کو کہا تیرا باپ پیسہ مانگے گا اس لیے کہ تیرا پیسہ وہ تیرے باپ کا ہے تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا پیسہ بھی تیرے باپ کا ہے. میرے پیارے دوستوں آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم لوگ گھر میں اپنے اماں ابا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ اب ایک بات بتا دوں بھائی بتا دوں نا بھائی ٹھسک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اس لیے ہم کو نتیجے پر پہنچنا ہے پہنچیں گے انشاءاللہ. بھائی بتاؤ بھائی ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو میرے جوانوں کرو گے انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستوں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ بات ایسی ہے میرے دوستوں میں بار بار کہتا ہوں اور دل میرا بھی بہت کانپتا ہے اور کہنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ بس صبر اور ہمت کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں جو جگہ خالی ہو گئی تھوڑا مل جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اطمینان سے بیٹھو. کچھ لوگ بہت دبے دبائے بیٹھے ہوئے اطمینان سے بیٹھو. اچھا میرے دوستوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف اتنی بات بتا دوں میرے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام کسی کا مرتبہ بھائی اتنی بات تو آپ مانتے ہو ایمان ہے ہم سب کا. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں مدینے پاک میں اللہ کے رسول رو رہے ہیں. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے رو رہے؟ آپ کی لے کے رو رہے اور آپ کی داڑھی مبارک کے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. وہ سارے صحابہ حیران کہ اچانک ہمارے نبی کو کیا ہوا اتنا رونا. صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پیارے نبی رو رہے ہیں. میرے دوستوں جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ روتے کیوں ہو ہمارے نبی نے کیا فرمایا میں کیوں روتا بھائی کیوں روتا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو. ہمارے نبی نے فرمایا میں اس لیے روتا اذکروا امی مجھ کو میری ماں یاد آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ اذکروا امی مجھ کو میری ماں یاد آ رہی ہے. اور کیا فرمایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی. ارے میرے دوستوں کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کاش میری ماں زندہ. یہ وہ نبی ہے جن کے قدم کو جبرائیل نے چوما ہے. ارے چوما کہ نہیں چوما؟ یہ وہ نبی ہے جن کو جنگل میں درختوں نے اور پتھروں نے سلام کیا. وہ نبی فرماتے اذکروا امی مجھ کو میری ماں یاد آ رہی کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی. اور میرے دوستوں سننا اتنی پتے کی بات اتنی عجیب و غریب بات ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ انا ابن 6 سنین. فرمایا میں 6 سال کا تھا. کہو ساتھ میں کہو ہمارے نبی کیا فرماتے میں کتنے سال کا تھا؟ ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا تھا. میں میری ماں کے ساتھ آ رہا تھا راستے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم موت کیا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم زندگی کیا ہے. ہمارے نبی فرماتے میں تو بیٹھا تھا لوگوں نے قبر کھودی کھودنے کے بعد میری ماں کو قبر میں رکھا اس کے اوپر مٹی مارنا شروع کی. ہمارے نبی فرماتے صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا مجھے گھڑی وہ ابھی بھی یاد ہے کہ جب لوگ میری ماں کی قبر پر مٹی ڈالتے تھے تو میں زور زور سے روتا تھا اور کہتا تھا میری ماں کے اوپر مٹی کیوں ڈالتے میری ماں پر مٹی کیوں ڈالتے. ہمارے نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے جب لوگ مجھے لے کر جانے لگے تو میں نے سب کو چھوڑا اور ماں کی قبر سے نپٹ گیا اور میں نے کہا میں نہیں آؤں گا میں آؤں گا تو میری ماں کے ساتھ آؤں گا. میرے دوستوں ہمارے نبی فرماتے گئے کہ کتنی مرتبہ میں نے ہاتھ چھڑایا کتنی مرتبہ ماں کی قبر سے چمٹ گیا کتنی مرتبہ ہاتھ چھڑایا کتنی مرتبہ ماں کی قبر سے چمٹ گیا. ہمارے نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے جب لوگ مجھے زبردستی لے کر جانے لگے میں پکارتا تھا میری ماں اے میری ماں اے میری ماں. لیکن ہمارے نبی فرماتے اذکروا امی آج بھی یاد کرتا ہوں کاش کہ میری ماں. ارے بولو نا کاش کہ میری ماں. اور پھر ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا میرے صحابہ میں تو چاہتا ہوں عشاء کی نماز پڑھاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں چاہتا ہوں عشاء کی نماز پڑھاؤ تم میرے پیچھے پڑھو.
اور سامنے کھڑکی کھلے اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دے محمد آجا محمد آجا محمد آجا، اللہ کی قسم نماز توڑ دوں گا اور ماں کی خدمت میں چلا جاؤں گا۔ بھائی میرے پیارے دوستوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔